منزل چیون آسائشہ رانہ قسط نمبر 61۔ کمرے میں صرف سائیڈ لیمپ کی سنہری روشنی بکھری تھی۔ کھڑکی پر دبیز پردوں نے قبضہ کرتے صبح کی ایک بھی کرن اندر آنے سے روک رکھی تھی۔ میرا نے مدھی مدھی آنکھیں کھولتے چھت کو دیکھا۔ گول دائروں میں بنا سیلنگ کا ڈیزائن اس کے لیے اجنبی تھا۔ یکدم اس کا دل خوف میں جکڑا گیا۔ وہ کسی انجان جگہ پر ہے، یہی بات اس کے حواس پر حاوی ہونے لگی۔ وہ ایک دم سیدھ میں لیٹی تھی، ایسے میں گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی بھی اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اس نے گہری سانسیں بھرتے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی کمر کے گرد کسی کا ہاتھ لپٹا محسوس کیا، یہاں تک کہ اس کا سر بھی تکیے پر موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ لمس تو اس کمرے کی طرح بالکل اجنبی نہیں تھا۔ بے اختیار اس نے گردن موڑتے اپنی دائیں طرف دیکھا۔ کالی آنکھیں سیدھا سنہری آنکھوں سے جا ٹکرائیں جو نہ جانے کب سے اسی پر ٹکی تھیں۔ وہ اتنی نزدیکی سے اس کی نین نکوش دیکھتے مجسم ہوئی۔ اس کے بال پرکشش انداز میں پیشانی پر بکھرے تھے۔ میرا نے نظریں چراتے اس کے توانا بازو سے سر اٹھانا چاہا جہاں وہ بڑے دھڑلے سے بوجھ ڈالتے ساری رات سوئی رہی تھی۔ شامیر نے اس کی کوشش ناکام بناتے اسے مزید قریب کھینچ لیا۔ گڈ مارننگ مائی لو، اس کے گال پر اپنے لب ثبت کرتے وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میرا نے سر پٹاتے اس کے سینے میں مجھے پایا۔ شامیر اس کے شرمانے پر سخت کے واری ہوا۔ کیا ہوا، نیند پوری نہیں ہوئی ابھی؟ وہ جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھنے لگا۔ میرا نفی میں سر ہلاتے اس کا اظہار توڑتے فوراً بستر سے نیچے اتری۔ شامیر اس کے یوں ہڑبڑانے پر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی آ گیا تو اگر آنٹی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میں کیا کہوں گی؟ وہ انگلیاں مروڑتے پریشان سے کھڑی تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک نیچے جا کر انہیں سمجھا دوں گا۔ وہ نیچے اترتے اپنی قمیض کی سلوٹیں سیدھی کرنے لگا۔ نہیں، آپ انہیں مت بتائیں، بس مجھے چپکے سے واپس گھر چھوڑ دیں۔ میرا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے روکا۔ تم اپنے گھر میں ہو، پھر چھپنے کی کیا ضرورت؟ وہ ایک جملے میں ہی اسے مان بخشتا باہر نکل گیا۔ وہ گہرے سبز رنگ کی لمبی قمیض اور نیچے ہم رنگ کیپری پہنے پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ تو تم شامیر کی دوست ہو؟ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج سے پہلے تو ان کے بیٹے کی کوئی لڑکی دوست نہیں تھی، چاہے وہ شہر میں پڑھتا اور رہتا رہا تھا، لیکن اس حوالے سے شامیر کی کبھی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ جی آنٹی، دراصل شامیر اور میں یونیورسٹی میں ساتھ ہی پڑھتے رہے ہیں۔ وہ کل شامیر کچھ اپسیٹ تھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اسی لیے ملنے یہاں آ گئی۔ اسی بہانے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ جتنا ہو سکتا تھا تمیز اور تہذیب کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اپسیٹ کیوں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، رات کو دیر سے آیا تھا، مجھے تو صبح ملازموں سے پتہ چلا۔ میں نے سوچا سو رہا ہوگا اسی لیے دیکھا نہیں۔ وہ پریشان سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے معاملے میں وہ یوں ہی حواس باختہ ہو جاتی تھی۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں آ گئی ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ روز نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی، لیکن بدلے میں انہوں نے ناپسندیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ انہیں یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ بغیر دوپٹے اور گہرے میک اپ کے ساتھ دھڑلے سے شامیر کی فکر کرتی وہ انہیں چبھی۔ ان کے نزدیک لڑکے اور لڑکی کی دوستی عام بات نہیں تھی۔ اسی وقت شامیر ایک ساتھ دو سیڑھیاں پلانگتے نیچے آتا نظر آیا۔ روز نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اس وقت کل رات کے بالکل مترادف تھا۔ وہ الجھی۔ شامیر کی اس پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رکا۔ اماں جان، اس نے روز کو اگنور کرتے اپنی ماں کو گلے لگایا۔ اب وہ ان کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ اتنے دن تک چکر کیوں نہ لگایا؟ اور یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم کسی پریشانی میں ہو؟ کوئی جھگڑا تو نہیں کر لیا؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے ٹٹول رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں۔ اور مس روز، آپ اتنی صبح یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے روز سے سوال کیا جو کب سے اس پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ میں دراصل کل جو کچھ بھی ہوا ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتے کہ شامیر نے اسے ٹوک دیا۔ کل کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ لمحے میں اس کا لہجہ سخت ہوا۔ شامیر سچ بتاؤ نا، کیا ہوا؟ اماں جان پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دراصل کل ہم ان کے والد کے گھر ایک دعوت پر گئے تھے، وہاں ریان بھی انوائٹڈ تھا اور ساتھ میرا بھی آئی تھی۔ اس کے پیر میں وہاں کچھ چوٹ آ گئی تھی اور ریان اور ہور کو کہیں جانا پڑ گیا۔ تو میں اس نے ایک نظر روز کو دیکھا جو حیران سے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ تو میں میرا کو کل اپنے ساتھ ہی لے آیا، وہ اوپر فریش ہو رہی ہے۔ روز نے اس کی بات مکمل ہونے پر بے اختیار صوفہ تھاما۔ اس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ کیا میرا یہاں آئی ہے؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اس گھر کی بہو پہلی بار آئی ہے، میں کچھ انتظام تو کرتی۔ ان کا چہرہ پل میں خوشی سے تمتمانے لگا۔ جی پلیز، زبردست سا ناشتہ بنواتے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے لاچار شکل بنائی تو اس کے کندھے پر پرسید کرتے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کون روز؟ کہاں کی روز؟ انہیں کچھ یاد نہ رہا۔ مس روز، آپ کے یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ وہ اس لڑکی سے تنگ پڑ چکا تھا۔
اتنا بچہ نہیں تھا جو اس کی آنکھوں کا پیغام پڑھ نہ سکتا، لیکن وہ اس کے سینئر کی بیٹی تھی جن کی وہ بہت عزت کرتا تھا۔ تبھی ہمیشہ اسے اگنور کر کے بتانا چاہا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیوی کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے، پر وہ جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ وہ مجھے فکر ہو رہی تھی تمہاری، تم نہیں آپ کہیں۔ وہ پھر سے اس کی بات کاٹ گیا۔ روز نے مٹھیاں بھیجے، خود پر ضبط کیا۔ کل جو کچھ بھی ہوا اسے لے کر میں بہت پریشان تھی۔ آپ کی فکر ہو رہی تھی تبھی یہاں آ گئی۔ وہ جا کر بھی مسکرا نہ سکی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، اس کے لیے میری بیوی ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی آپ کی کیا پرواہ کر سکتی ہے؟ اسے کیا پتہ کسی کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، خوش کیسے رکھا جاتا ہے۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی۔ شامر نے خون اتری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، برف جیسی سرد آواز نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ سفید شلوار قمیض پر کالی اجرت اوڑھے وہ اپنی نیلی سمندری آنکھوں میں غیظ و غضب لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے روز کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کسی کی نہیں، شامر نے بات سمیٹنی چاہی۔ تم سے نہیں پوچھا میں نے، ریان مسلسل روز کو گھورتے بولا۔ سر وہ میں اس سے کوئی بہانہ نہ بن پڑا، اگر آئندہ میری بہن کے متعلق کوئی بکواس کی تو لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اور رکھو جتنا بھی خیال اس کا رکھنا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک ناپسندیدہ نگاہ شامر پر ڈالی۔ حور کیسی ہے؟ شامر نے میرا کی وجہ سے لہجہ نرم رکھا۔ میرے ہوتے اسے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے خود سے جڑے لوگوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، البتہ تو اس معاملے میں بالکل فیل ثابت ہوا ہے۔ ریان کے الفاظ نے اس پر کھولتا تیل ڈال دیا۔ تمیز سے بات کر مجھ سے۔ شامر نے اس کے بالکل سامنے رکتے اپنے ہاتھوں کو چلنے سے روکا۔ تو میری بہن کے قابل نہیں ہے، یہ تو نے کل رات ثابت کر دیا۔ تیرے وہاں موجود ہوتے وہ غائب ہو گئی، تجھے پتہ نہیں چلا؟ واہ! تالیاں بجاتے ہوئے شامر کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا چکا تھا۔ اگلے انسان کو کیسے بے بس کرنا ہے، یہ کوئی ریان خانزادہ سے سیکھے۔ تو نے ثابت کیا ہے کہ تو میری بہن کے قابل نہیں ہے۔ اب رکھوا اسی سے اپنا خیال، کیونکہ میرا کی شکل تو اب تجھے نہیں دیکھنے دوں گا۔ شامر نے آپے سے باہر ہوتے اس کا گریباں جکڑا۔ تو مجھے دور کرے گا اس سے؟ تو ہے کون؟ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تو بھی میری بہن کے قابل نہیں ہے، نہ تو اسے چھوڑ کر جاتا نہ یہ سب ہوتا ہے۔ اس نے ریان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زوردار مکہ مارتے مقابل کا ناک توڑتا، اس کی نظر اوپر سے نیچے آتے میرا پر پڑی۔ شیطانی آنکھوں میں چمک نظر آئی اور وہ خود پر قابو رکھتے ویسے ہی کھڑا رہا۔ ریان لالا، میرا نے بھاگتے ہوئے سب سے پہلے شامر کے ہاتھ ریان کے گریباں سے ہٹائے۔ وہ اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھتے اپنے لالا کے سینے میں سمائی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے اسے پوچھ رہا تھا۔ شامر نے بے بسی سے ہاتھ گردن کی پشت پر رگڑا۔ اس کی ایک پل کی ناراضگی بھی سحن نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ریان کے دل میں سکون کی لہر ہوتی رہی۔ کس حسرت سے وہ حور کو حویلی چھوڑ کر آیا تھا وہی جانتا تھا۔ اب دنیا میں کوئی شخص اسے خوش ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ شامر نے بڑھ بڑھ جلتے میرا کو دیکھا، جو اس پر تو ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ آہ! وہ جان بوجھ کر اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، لالا۔ میرا نے رونے کو تیار ہوئی۔ روز اس منظر میں ہو کر بھی موجود نہیں تھی۔ وہ جلتی نگاہوں سے میرا کے وجود پر شامر کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت شامر کا ٹریک سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھی، بانچوں کو کئی مرتبہ فولڈ کیے ہوئے اس کھلے سے لباس میں کسی ٹیڈی بیئر کی مانند دکھائی دے رہی تھی، اور اوپر شامر کی اجرت اوڑھے وہ سر سے پیر تک اس کی ملکیت دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بس تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلیں۔ وہ اس لیے وہیں سے پلٹا۔ شامر کے دل پر پیر پڑا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھنے کی توفیق نہیں کی تھی۔ آپ دونوں جھگڑ کیوں رہے تھے؟ میرا کے سوال پر ریان نے ایک کڑی نگاہ شامر پر ڈالی۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، میرا یہاں آنا اسے برداشت نہیں۔ بول رہا تھا یہاں قدم کیسے رکھا؟ صاف جھوٹ بولتے ہوئے شامر کی بھگلاہٹ کی وجہ بنا۔ میرا ایسا کچھ نہیں ہے، پاگل میں نہیں، یہ ہے لگتا ہے حور اس بار اس کے جھانسے میں نہیں آئی، طبی سے آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ آگے آتے ان دونوں کے راستے میں حائل ہوا۔ آپ میرے لالا کو پاگل کہہ رہے ہیں؟ کا کہنا قبول نہ ہو۔ میرا جو پیچھے مڑتے اسے دیکھ رہی تھی، ریان کی بات پر نظریں چرا گئی۔ میرا تم اماں جان سے میرے بغیر جاؤ گی؟ شامر نے بھی اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ میرا منہ میں انگلی دیے سوچ میں پڑی۔ ملتی اگر تم نے میرا گریباں نہ پکڑا ہوتا تب؟ ریان آج اسے بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں میرا، کچھ دیر رک جاؤ پلیز۔